الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ سب سے پہلے اس میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی کچھ تفصیل بتائی تھی، اس کے بعد شرک کی دو قسمیں، شرک خفی اور شرک جلی۔ حقوق الوالدین میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے حق کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، تو وہیں ساتھ والدین کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کا ادب و احترام کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اگرچہ کفر ہونے کی حالت میں اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر قتل النفس میں بتایا تھا کہ کسی آدمی کا قتل 3 وجہوں سے جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی سخت وعیدات ہیں، جس میں سب سے بڑی بات فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ پانچویں نمبر پر والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ قسم کی بھی غالباً 3 صورتیں آپ کو بتائی تھی، یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوں۔ درمیان میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک کی قسم اٹھانا، تو اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، البتہ یمین کی اقسام بتائی تھی، ساتھی کہہ رہے ہیں دوبارہ بتا دیجئے، یمین غموس، یمین لغو، یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا مطلب ہوتا ہے زمانہ ماضی میں کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا حالانکہ آپ نے کیا ہے، تو یہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ غلطی پر ہیں، آپ کو صحیح صورتحال آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، یعنی معاف ہے اگر غلطی ہو جائے یا بھول کر آپ کسی کام کا ارتکاب کر لیں۔ دوسری چیز یمین منعقدہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لینا۔ تو ظاہر ہے اس میں اگر آپ نے اپنی قسم پوری نہیں کی تو اس پر آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز جس کا یہاں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں زمانہ ماضی میں کسی بات پر اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، صحیح صورتحال آپ کو معلوم ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کیا ہے، حالانکہ آپ نے کیا نہیں ہے اور آپ جانتے بھی ہیں۔
تو ایسی صورت میں اگرچہ کفارہ نہیں ہے لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا، جیسا کہ یہاں پر حدیث مبارکہ میں یمین غموس کو کبائر سے تعبیر کیا ہے۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے بات رہ گئی تھی۔ الکبائر مبتدا، الاشراق باللہ، الاشراق مصدر ہے، باللہ یہ جار مجرور مل کر اس کے ساتھ متعلق ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ، حقوق مضاف، والدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، اور وہ عاطفہ، قتل مضاف، نفس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف حقوق الوالدین کے لیے اور معطوف علیہ یمین غموس کے لیے، اور وہ عاطفہ یمین موصوف، غموس اس کی صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، تمام معطوف معطوف علیہ مل کر یہ خبر بن گئی الکبائر کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ اس پر لوگ مطلع ہوں، اور تم یہ ناپسند کرو کہ اس پر لوگ مطلع ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کے اندر پوری زندگی کے اہم دو اصول ذکر فرمائے۔ ایک اصول یہ ذکر فرمایا کہ نیکی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، نیکی کا راستہ اختیار کروں، تو نیکی کہتے کس کو ہیں؟ تو فرمایا کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ میل جول میں اپنی زبان کو نرم رکھنا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرتا چلوں۔ بسا اوقات جب کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، یا کوئی رشتہ دار دوست احباب ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس وقت ہم تمام اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، اخلاقیات کا پتہ ہی ایسے موقع پر چلتا ہے جب مخالف کی جانب سے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور آپ بھی جواب میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ حسن سلوک میں اگرچہ داخل ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الواصل کالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا بدلہ لینے والے کی طرح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اچھے اخلاق کے جواب میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مکافات عمل ہے، بدلہ ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ نے بھی اچھا کیا۔ الواصل یعنی صلہ رحمی یہ ہے، اچھے اخلاق یہ ہیں، نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ پھر بھی اچھے انداز میں پیش آئیں۔
اور دوسرا اصول یہ ذکر فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، اور اس کی نشانی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تمہیں اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال، ایک تو وہ کام کرنے پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جہاں شیطان ہے وہاں فرشتہ بھی ہے۔ شیطان اگر برے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے تو فرشتہ اس کے ذہن میں اچھائی کے خیالات ڈالتا ہے، برائی کے بارے میں اس کو بتاتا ہے کہ یہ برا کام ہے۔ تو ما حاک فی صدرک، جو چیز دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ بیان فرما دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہ ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس میں صوفیاء نے، علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جلوت اپنی خلوت کے مطابق بنائے، یا اپنی خلوت کو اپنی جلوت کے مطابق بنائے۔ خلوت کا مطلب آپ کی تنہائی، جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے کیا معاملات ہیں۔ اور جلوت کا مطلب جب آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میں لوگوں میں اچھا نظر آؤں، میرا کوئی عیب، میری کوئی خرابی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ لیکن تنہائی کے اندر انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو سب کے سامنے کرنے سے اتراتا ہے، یا کم از کم ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ جو تمہارے دل میں ایسا خیال آئے تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن دو چیزوں کو آپ مکس نہ کر دیجئے، ایک ہے حیا اور ایک ہے گناہ۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے کام آپ شرم کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو یہاں جو گناہ کی بات ہو رہی ہے، جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، جس پر تمہارا ضمیر مطمئن نہ ہو اور تم ناپسند سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، تو اس سے مراد ایسے کام جو شریعت کے دائرہ کار سے باہر ہو۔ اگر شریعت کے دائرہ کار کے اندر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے، اگر اس میں آپ کو تھوڑا شرم محسوس ہو رہی ہے، یا بسا اوقات بندہ نیکی اس انداز میں کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آدمی یہ ناپسند کرتا ہے۔ بہت لوگ ہیں یہاں پر جو بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں نیکی کے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو، وہ ناپسند سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے، بلکہ باقاعدہ امام مسجد کو یا کسی کو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی امام صاحب یہ ہم مسجد کے لیے اتنا کچھ دے رہے ہیں، مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، ہم فلاں بچوں، یتیم بچوں کے لیے دے رہے ہیں، فلاں کے لیے، لیکن آپ نے کسی کے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو یقیناً یہ تو نیکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ گناہ جیسے میں نے بتا دیا وہ ہے جو ایک تو دل میں کھٹکا بھی پیدا کرے اور آپ یہ بھی ناپسند کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تیسری بات یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار سے بھی آپ نکل رہے ہو وہ کام کرتے ہوئے۔ اگر آپ شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیکی یا مباح یا مستحب یا اس طرح کے کچھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔